تے خطاب دیاں گا ساڈے علاقے دی علمی شخصیت خطیب ولایت عمدۃ الواعظین شہنشاہ خطابت اور میں انج آکھاں شیعت وچ اس گھر دا بڑا وڈا ہاتھ ہے ساڈے علاقے وچ۔ قبلہ دے والد صاحب افسر آئے وہ جتھے انہاں دی ڈیوٹی لگدی سی اوتھے دے جڑے بندے ہوندے سن ہر روز رات نو کٹھیاں کر کے تے پاکاں دا ذکر سناندے آئے، فضائل بھی سناندے آئے، مصائب بھی سناندے آئے، اور انہاں نے اپنی ساری زندگی وقف کیتی ہے پاکاں دے نام نال۔ میری مراد جناب علامہ علی عباس کربلائی صاحب آف ہریا والا۔ ایک دفعہ میرے کہنے پہ یہ دروازہ کھولیں بیٹھک والا، وہاں پر اگر کوئی میرا بھائی ہے تو اسے کہیں وہ بھی بسم اللہ حاضر مجلس ہو جائیں۔ شبیر بھائی، شاہ صاحب سامنے میرے میرے بھائی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ آپ مہربانی کریں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے فضائل نہیں پڑھنے آج، صف اعضاء پر پتہ نہیں کہاں میرا چوتھا امام موجود ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو صف اعضاء پر آ کے بیٹھتے ہیں، مگر دھیان رہے کہ آقا زادی کی ہر چہرے پہ نظر ہے، حسین کی پاک اماں ہر چہرے کو دیکھ رہی ہیں، کون میرے بیٹے کا عزادار بن کے آیا اور کون تماشائی بن کے آیا ہوا ہے۔ مجھے 6 محرم ہے نا، میں نے اپنے بھائی کو دیکھا، بزرگ قدیمی مجلس سے سننے والے میرے سامنے ہیں۔ آج ویسے بھی ذاکر کا حق ہے کہ ان کے مصائب پڑھے، پتہ نہیں کیوں آج میرا دل کر پڑا کہ میں اسی جگہ پر، آواز تو میری جا رہی ہے نا جہاں میرے بھائیوں تک میری آواز پہنچ رہی ہے جو اہل سنت برادران ہیں۔ آپ سنتے ہیں شب عاشور آئے گی، مولا علی اکبر کی بارات سنائی جائے گی۔ میں چاہتا ہوں آج سیاق و سباق کے ساتھ اپنے ہی وقت میں حسین کے بیٹے کی شادی پڑھوں، اس لیے کہ اتنا وقت قریب ہے کہ قائم آل محمد کا ظہور اللہ جانے کب ہو جائے۔ یہ بھی طاق سال ہے، اور جب میرا 12واں وارث آئے گا، جب کعبے کی چھت کا خطبہ ختم ہوگا، پھر بطول کا بیٹا پوچھے گا کہ میری دادیوں کا قصور کیا تھا۔ آپ کا رونا میرے لیے کافی ہے، ایک بھی رو پڑا نا اگر خلوص کے ساتھ تو میں سمجھتا ہوں میری جہلم سے لے کے یہاں آنے تک مسافت پوری ہو گئی۔ بس دل کر پڑا ہے کہ آج میں حسین کے بیٹے کی شادی سناؤں آپ کو۔ سنی برادران کے لیے محنت کر رہا ہوں، کوئی یہ نہ کہے کہ افسانہ نگاری کرتے ہیں ذاکر، یہ محرم میں حسین کے یوسف کربلا کی شادی سناتے ہیں۔ میں نے یہیں سے آغاز کر لیا ہے کہ زید بن سلام، نہ میں نے خطبہ پڑھا، نہ میں نے کوئی آیت پڑھی، نہ میں چاہتا ہی یہی ہوں کہ آپ کے ساتھ مل کے روؤں۔ مجلس کا نام ہی مجلس اعضاء ہے۔ زید بن سلام حلب کا ایک تاجر تھا، مشہور تاجر تھا۔ اس کے 2 نام شاہ جی لکھے ہیں تاریخ نے، ایک زید بن سلام لکھا، ایک شاہ مسعود بھی لکھا۔ زید بن سلام نے 60 ہجری ربیع الاول میں قافلہ تیار کیا اور ساتھی تاجروں کو کہنے لگا کہ یار میرا دل ہے میں مدینے جاؤں۔ ساتھیوں نے کہا مدینہ تو حج کا موسم ہوتا ہے، یہ حج تو گزر گئی، ربیع الاول ہے، ابھی مدینے جا کے کیا کریں گے؟ کہتا میں نے سنا ہے بہن اور بھائی بس رہے ہیں، چاہتا ہوں ایک بار شریکت الحسین اور حسین کو بستا ہوا دیکھوں، اجڑنے والی ہے یار علی کی بیٹی، چند دنوں کا مہمان رہ گیا ہے محرم،
آؤ شرما کے نہیں رونا شاہ جی، شرما کے وہ روئے جس کا کچھ بچا ہو، اگر کربلا میں اصغر بھی نہیں بچا تو میرے بچوں شرما کے کیا رونا ہے، کبھی نہ خیال کرنا میرا منہ ٹیڑھا ہو جائے گا، دیکھنے والا کیا کہے گا، جتنا منہ ٹیڑھا ہو سکتا ہے کر کے رو لے گا، میدان حشر میں اللہ کا رسول بوسے لے کے کہیں گے آؤ میرے حسین کے عزادار، آؤ میری بیٹیوں کے پردوں کو رونے والے۔ اللہ اکبر۔ یہ پہنچا مدینے میں، ربیع الاول کے مہینے مدینے پہنچا۔ شاہ جی کتب کہتی ہے جب زید پہنچا ہے نا بھائی جان مدینے، یہی وقت تھا ڈھلتی ہوئی عصر کا، کہتے جب زید مدینے پہنچا 70 اونٹوں پہ سامان لے کے آیا تھا، یہ 70 اونٹ مدینے کے باہر اس نے کھڑے کیے، چونکہ رواج تھا قافلے والے اونٹ پہلے باہر کھڑے کرتے تھے پھر شہر کی خبر لیتے تھے۔ شہر میں آیا، زید کہتا ہے میں نے دیکھا نماز کا تو وقت ہی نہیں ہے، ہر کوئی بھاگ بھاگ کے مسجد کیوں جا رہا ہے۔ زید بازار میں آیا، بازار میں آ کے ایک دکاندار کا کندھا ہلایا، میرے بھائی میری مدد کر، نماز کا وقت ہی نہیں ہے، ہر کوئی مسجد کیوں جا رہا ہے۔ شاہ جی آپ سید ہیں، آپ وارث ہیں سزا کے، یہ جملہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں، بس یہ کہنا تھا کہ زید سے کندھا چھڑا کے دکاندار نے کہا میری عبادت میں خلل نہ ڈال، اگر نبی دیکھنا ہے تو مسجد میں آ۔ جب کہا بسم اللہ بسم اللہ، جب کہا نا اگر نبی دیکھنا ہے تو میرے ساتھ مسجد میں آ۔ یہ کہتا میں حیران ہو گیا، اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 50 سال ہو گئے، یہ کیا کہہ رہا ہے۔ زید کہتا میں جلدی جلدی مسجد کی جانب دوڑا۔ اب مصائب کا جملہ ہے، یہیں سے مجھے پتا چلے گا مجھے کتنا پڑھنا ہے آپ کے ہاں۔ کہتا جو ہی مسجد میں پہنچا، کہتا مسجد میں صحابی بھی رو رہے تھے، جتنے حسین کے بنو ہاشم کے جوان تھے بھائی جان وہ بھی رو رہے تھے۔ کہتا ہوا کیا سین مسجد میں، کہتا ایک کرسی لگی ہوئی تھی جس پر میرے مولا علی اکبر بیٹھے ہوئے تھے، حسین رو رو کے کہہ رہے تھے جس نے میرا نانا نہ دیکھا ہو میرے اکبر کو دیکھے۔ ہائے حسین، اللہ اکبر بسم اللہ، جس نے میرا نانا دیکھنا ہو میرے اکبر کو دیکھے۔ لمبی منزل ہے، خدا کے لیے تھکنا نہیں یار، میرا ساتھ دینا، تھکا تو وہ بھی نہیں ہے جو 1446 میل میں خون روتا رہا ہے، علی کی بیٹیوں کے خیمے آج اکھاڑے گئے تھے، تھکنا نہیں خدا کے لیے بسم اللہ۔ بس زید کہتا ہے کہ جب سارے لوگ چلے گئے نا، کہتا میں وہیں بیٹھا رہا اکبر کے پاؤں میں۔ زید کہتا ہے جب سارے چلے گئے، شام کا وقت ہوا، یا علی میری مدد کرنا میں یہ جملہ پہنچا سکوں۔ زید کہتا ہے میں نے حسین مولا کے قدم چومے، کہتا مولا اجازت چاہیے۔ کہا زید کیا کرنا ہے؟ کہتا میں مصور بھی ہوں اور تاجر بھی ہوں، کہتا میں 36 ملکوں کا پھرنے والا مسافر ہوں، کہتا مجھے تیرے نانا کی قسم میں نے تیرے بیٹے سے خوبصورت کبھی کوئی نہیں دیکھا۔ کہتا مولا بس ایک اجازت چاہیے۔ مولا کہتے کیا چاہیے؟ کہتا مولا ایک بار حکم کرے تو میں تیرے بیٹے کی تصویر بنا لوں، میں مصور جو ہوں، کہتے آج کے بعد میں مصور ہی چھوڑ دوں گا۔ حسین کہتے اچھا تیری قسمت ہے بنا لے۔ رات کو تصویر تیار ہوئی سرکار علی اکبر کی۔ مولا کہتے ہیں اب تصویر تو بنا لی، زید یہ بتا کیا کرے گا؟ کہتا مولا میں جب حلب جاؤں گا، بسم اللہ، کہتا میں جب حلب جاؤں گا میں حلب کے چوک میں جا کے تیرے بیٹے کی تصویر آویزہ کروں گا، پھر روز اعلان کروں گا صدقہ دینے کے بعد جس نے محمد نہ دیکھا ہو آئے حسین کا اکبر دیکھے۔ اللہ اکبر، کیا روحانیت ہے یار۔ میرے برادر محترم واجب الاحترام بھی آگئے، قبلہ یہاں تشریف فرما ہے، خوش نصیبی میری آپ میری مجلس میں موجود ہے۔ بس کہتے کہ اچھا بھائی یوں کروں، سرکار کو ذرا دیر نہیں بٹھانا چاہتا میں بھی، مجھے بھی آگے جا کے ڈیوٹی دینی ہے۔ تصویر بن گئی۔ میرے مولا کہتے ہیں زید 3 دن تک زید رکا رہا مدینے میں، زید بن سلام یا شاہ مسعود۔ جب چوتھے دن مورخ ہے نا یہ، جب چوتھے دن جانے لگا، کہتا مولا ہے اجازت؟ حسین کہتے ہیں 3 دن رکا ہے تو اپنی مرضی سے، آج رک جا۔ پہلی بار حسین نے مدینے میں کہا آج رک جا، حسین ابن فاطمہ کی وجہ سے تڑپ کے پاؤں پہ گرا، تو علی بہادر کا بیٹا، مولا اماں کا نام کیوں لیتا ہے؟ کہتے زید تجھ سے کام ہی ایسا ہے کہ مجھے ماں زہرا کا نام لینا پڑ گیا۔ زید مجھے تجھ سے کچھ مانگنا ہے، جو سید ہیں بالخصوص، زید مجھے تجھ سے کچھ مانگنا ہے،
مولا تو یہ کہہ کے چلے گئے مشتاق بھائی، زید آ گیا قبر رسول پہ، رو کے کہتے ہیں مولا میں جانتا ہوں تیری بیٹی بھی خالی لوٹی تھی دربار سے، کہتے ہیں مولا جس کی ماں خالی لوٹی ہوئی ہے وہ مجھے کچھ مانگنے کا کہہ رہا ہے، اللہ کرے تیرا حسین کچھ ایسا نہ مانگ لے جو میں دے نہ سکوں۔ نبی کی قبر ہلی، آواز آئی زید گھبرا نہ، جو حسین مانگے گا تو دے سکتا ہے، میرا بیٹا بڑا کریم ہے۔ اب مولا آئے گھر میں، جب حسین گھر میں آئے نا، حسین کے چہرے کی عاشق بہن نے بھائی کا چہرہ دیکھا، روتی آنکھوں کو چھپایا بہت حسین نے، لیکن وہ شریکت الحسین تھی۔ کہتی ہے بتا ابھی رونے کے موسم تو دور ہے، اگر کوئی مشترکہ بات ہے تو مل کے روتے ہیں۔ آوازیں نہیں اماں جائی آپ سے اجازت چاہیے، ہائے بی بی میں تیری عزت پہ قربان ہو جاؤں، تجھے وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ تجھ سے اجازت چاہیے۔ آوازیں کیا ہوا؟ سنی بھائیوں کے لیے آواز جا رہی ہے نا، محنت کرنے لگا ہوں۔ کہتے ہیں بات یہ ہے میرا بیٹا اکبر ہو گیا 18 سال کا، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کے چہرے سجے۔ میرے مولا کہتے ہیں زید کو اللہ نے ایک بیٹی دی ہے جس کا نام میری نانی خدیجۃ الکبریٰ پہ رکھا ہے، اس نے خدیجہ۔ اگر آپ اجازت دے دیں میں علی اکبر کے لیے زید کی بیٹی خدیجہ مانگ لوں، بس یہ کہنا تھا۔ بھائی کے آنکھیں آنسو صاف کر کے کہتی ہے آپ تو آج آئے ہیں، جب سے زید آیا ہے روز اماں زہرا خواب میں آ کے کہتی ہے جب میرا حسین مشورہ کرنے آئے۔ کیا منظر ہے یار، اتنے چند گنے چنے میرے سامنے مومنین ہیں، لیکن روحانیت کا عالم یہ ہے کہ جب حسین مانگنے آئے بسم اللہ کیا کہنے، بسم اللہ آپ کے کیا کہنے، بس ختم کروں بات کو۔ چوتھا دن آیا، بی بی نے کہا اچھا زید سے مانگنا ہے نا، میرا ایک پیغام دینا زید کو حسین۔ آوازی کیا پیغام؟ بی بی کہتی ہے عرب کا رواج ہے رشتہ مانگنا ہو تو مائیں چل کے جاتی ہیں، لیکن میری مجبوری ہے، نہ مجھے مانگنا آتا ہے نہ مجھے چلنا آتا ہے۔ ہائے حسین، مجھے نہ مانگنا آتا ہے نہ مجھے چلنا آتا ہے، لیکن زید کو کہنا علی کی بیٹی ہو کے وعدہ کرتی ہوں پورے بنو ہاشم میں۔ آپ نے سنا نہیں میرے بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں ایک بار پھر بتائیں علی کی بیٹی نے کہا کیا ہے؟ بی بی کہتی ہے نہ مجھے مانگنا آتا ہے۔ ایک بار میری اماں دربار گئی تھی، کہتی تھی میرے بابے کا حق ہے، لوگوں نے میرے بابے کی تحریر پھاڑ کے ہوا میں اڑا دی، کہتی میں خالی لوٹنے والی ماں کی بیٹی ہوں، میں علی جیسے امیر کی بیٹی ہوں، نہ مانگنا آتا ہے نہ آپ نے کہا نہ چلنا آتا ہے، لیکن زید کو کہنا زید میں علی کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں میں اکبر کی بارات پہ پیدل تیرے دروازے پہ آؤں گی، جب میرے 18 سالہ دولے کی بارات آئے گی۔ بی بی کہتی ہے ہائے حسین، ہاں لو یار سانس لے کے رو لو، ہائے حسین کیا بسم اللہ کیا روحانیت ہے۔ میں نے کہا نا مجھے مصائب بھی پڑھنا ہے، کہا میں پیدل چل کے آؤں گی، بس بھائی۔ بی بی نے کہا اچھا اب تمہید کے آخری جملے۔ بی بی نے ایک صندوق منگوایا، مشتاق بھائی بی بی نے کہا حسین ہر ماں کی حسرت ہوتی ہے اپنی بہو کو اور بیٹوں کے لیے۔ بی بی نے صندوق کھولا، بی بی نے کہا یہ یمنی در ہے، میں نام کبھی نہیں لیتا ان بیبیوں کے، پہلی بار معافی مانگ کے لے رہا ہوں، میرے بچے سمجھ سکیں اکبر کی پاک اماں ایک تو شریکت الحسین ہے۔ بی بی کہتی ہے یہ لیلا نے یمن سے منگوائے اکبر کی بہو کے لیے۔ پھر بی بی نے صندوق سے دوسری چادر نکالی، بی بی کہتی ہے حسین ہم علی کی بیٹیوں نے قرآن کی آیتیں لکھ لکھ کے اکبر کی بہو کے لیے چادر بنائی، تیرا رونا بتاتا ہے جب بہو سے ملاقات ہو اللہ جانے چادر ہو نہ ہو، اور شام غریبہ اگر لوٹنے والے لوٹ گئے۔ اللہ سبحان اللہ بھائی کیا کہنے، اجرکم من اللہ، اللہ تمہیں اجر دے، کیا کہنے آپ کے گریہ پرسہ کے۔ اب زید کے ہاتھ پہ چادر در، زید نے کہا مولا اسے دستار میں باندھ کے میرے سر پہ رکھ دے،
مولا کہتے ہیں زید کیوں؟ کہتا ہے جس چادر کو بطول کی بیٹیوں کے ہاتھ لگے ہو یہ بتا غلام کیسے ہاتھ لگائے؟ زید امانت سر پہ رکھ کے عزیزو نکلنے لگا. یہ میں آپ کی نظر کر رہا ہوں. عزیزو زید نکلنے لگا. ذاکر ہے نا بادشاہوں کے. آؤ میں چوتھے امام حسین کے ذاکر بیٹے کی روایت پڑھوں. جب زید نکلنے لگا میرے مولا حسین کہتے ہیں سجاد جی بابا جا جا کے چچا زید کو تو ودا کر. مدینے سے باہر مجمع الطراق جسے چوک کہتے ہیں وہاں پر میرا مولا سجاد آیا. میرے مولا سجاد کہتے ہیں زید ایک بار مجھے سلام کر. زید نے کہا السلام علیکہ یا ایھا الامام، اے السلام علیکہ یا علی ابن الحسین. یہ کہنے کے بعد میرے مولا سجاد کہتے ہیں علیکم السلام امی زید، چچا زید میرا بھی سلام ہو. سجاد کہتے ہیں زید کہتا ہے مولا آپ نے سلام مدینے میں اتنے ہوئے یہاں بغیر وجہ کے سلام کیوں کرایا؟ رو کے میرا مولا کہتا ہے زید میرا لہجہ پہچان لے، اگلی تیری میری ملاقات ایک ہجوم میں ہوگی، یہ نہ ہو میں جواب دوں تو پہچان نہ سکے. بس عزیزو ادھر زید بس گیا، حسین کا گھر لٹ گیا. 28 رجب کو اکبر کی بارات لے کے حسین نکلے مدینہ سے مکہ پہنچے. مکہ سے ابھی بارات مشتاق بھائی 35 کلومیٹر دور تھی کربلا سے. ابھی مکہ ابھی کوفہ سے 35 کلومیٹر دور تھی کہ دور کے ایک باراتی نے جس کا نام ہر تھا حسین کے گھوڑے کی لگام میں ہاتھ ڈالا. کہتا اکبر کی بارات کو لے کے کربلا آ جا. وہ اس سے زیادہ جلدی ہو نہیں سکتی. باراتی اکٹھے ہونے شروع ہو گئے. آج ہے 6 محرم، 7 محرم تک اتنے باراتی اکٹھے ہو گئے. اور یار دولہا بھی پیاسا، باراتی بھی پیاسے، علی کی بیٹیاں بھی پیاسی. ہائے حسین، اللہ اکبر، ہائے حسین، ہائے حسین. آج رو لو یار، اگلے سال تو وہ روئے گا مشتاق بھائی جو ہوگا. آج اس کا رونا ہے جو ہے. اللہ جانے اگلے سال زندگی وفا کرے نہ کرے، اللہ جانے اگلے سال مالک ذکر نصیب کرے نہ کرے، لیکن آج کا رونا اسی کا ہے جو ہے. بس بھائی عزیزو بارات پہنچی کربلا میں. یہ میرے والد صاحب کا جملہ. بارات پہنچی، ہاں وہی بتانے لگا ہوں جی، وہی بسم اللہ. آپ نے سنا نہیں نا، سید ہیں ان کا حق ہے. وہ کہتے ہیں ایک بار اکبر کی بارات کا نقشہ تو بتا. آؤ میں نقشہ بتاؤں. کربلا میں جب بارات پہنچی 2 محرم کو، یہ میرے والد صاحب کے جملے، بہن اور بھائی نے مل کے فیصلہ کیا کہ پرائی جاگیر میں سہرے اچھے نہیں لگتے. بہن اور بھائی نے مل کے جاگیر خریدی اکبر کی بارات کے لیے. میرے مولا نے اعلان کیا او اکبر کے باراتیوں 10 محرم کو 9 لاکھ کے ہجوم میں اکبر کی شیرہ بندی کروں گا. بس 7 گزر گئی، 9 گزر گئی، آ گیا 10 محرم کا دن. میں آخری جملوں پہ آ گیا 10 محرم کا دن. ادھر 9 لاکھ بے حیا اکٹھے تھے. حسین مولا نے کہا میں نے اکبر کی کرنی ہے شیرہ بندی. اکبر کی مائیں پھپھیا کیوں کمر پھیرے. 4 سالہ بیٹی نے کہا بابا میں صغرا کے حصے کی ہوں، بابا مجھے اجازت ہے میں دیکھوں، بابا مجھے اجازت ہے میں دیکھوں. کہا سکینہ سب میری جانب دیکھنا. سب نے کیا پردہ. حسین نے پڑھا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. حسین اکبر کی دستار کا ایک پلو لمبا رکھ کے ابھی 4 سالہ بیٹی کہتی ہے بابا نے جب یوں کہا اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اور رو کے کہتی ہے بارات نہیں میرے بھیا کا جنازہ جا رہا ہے. اے کربلا کی میری پھپھیوں بھائیوں جس نے زندہ اکبر کو ملنا ہو. ہائے حسین، ہائے حسین، جزاک اللہ. ہائے حسین، ہائے غریب. بسم اللہ. بزرگ تو رو رہے ہیں، میرے بچے بھی رو رہے ہیں. یہ میرا بھائی مائک والا رو رہا ہے. یار بزرگوں کو تو پتا ہے نا کربلا کی کہانی کا. ان بچوں سے پوچھو سلام ان کی ماں کو. آج کے بچے اے سی لگا کے گھروں میں بیٹھے ہوئے ویڈیو گیمز کھیل رہے ہیں. میرے جوان، میرے بچے اکبر کی جوانی کو رو رہے ہیں. بس بھائی یہ میرے جملے نہیں، یہ قبلہ رشید ترابی صاحب کے جملے ہیں. کہنے لگے 11 محرم کو بارات کا نقشہ سرکار رشید ترابی صاحب قبلہ کہتے ہیں 11 محرم کو اکبر کی بارات اس انداز سے چلی.
कुछ बाराती महमलों पर सवार थे, कुछ नेज़ों पर सवार थे। इसी जुमले का सवाब मरहूम को पहुंचे। कहने लगे जो नेज़ों वाले थे वो बड़े आसान थे, जो महमलों पे थे बड़ी मुश्किल। करो ना यार मातम, हाय हुसैन, हाय अली अकबर, हाय गरीब। मैं फिर कह देता हूँ, कहता नेज़ों वाले बड़े आसान थे, जो महमलों पे थे बड़ी मुश्किल में थे। आओ भाई, अकबर की इधर जैद पहुंचा। वहां पर जैद ने क्या किया? पहली दिन, शाह जी जुमला सामने आ गया, सरफ नजर ना हो जाए। जैद ने पहले दिन हलब के मरकजी चौक में जाके ना ऊंट ज़बा किए, तस्वीर हलब के चौक में लटकाई। अपने नौकरों को कहा कि जब तक अकबर का सदका ना हो जाए तस्वीर से कपड़ा ना हटाना। अल्लाह अकबर। जब ऊंट ज़िबा हो गए, मौला अकबर का सदका उतर गया। अचानक पूरा हलब इकट्ठा था। हलब सरकार जानते हैं, सरकार इब्राहिम का लक़ब भी हलब है, हलीब दूध और हलब दूध बांटने वाला। वहां पर खड़े होकर ना जैद ने ऐलान किया, या हलुल हलब, ओ हलब वालो, रसूल देखना है, सदका दे दिया, आओ देखे। जो ही तस्वीर से कपड़ा उठा, हर कोई हलबी चीख चीख के कहता था, यार ये हू बहू शक्ल पैगंबर है, बिल्कुल नबी जवानी में ऐसे लगते थे जो बूढ़ों ने देखा हुआ था। बस भाई ये कह के ये रात को अपने, जो पहले मुझसे पहुंच गए, ये रात को अपने घर आ गया। जैद की ज़ौजा का नाम था सलमा। रात के पिछले पैर उठ के उसने मातम शुरू किया। कहती है जैद ये बता तूने सदका क्या दिया है? कहता मैंने ऊंट ज़बा करके अकबर का सदका दिए हैं। कहती जल्दी कर जैद, उसी जगह पे वापस जा, कुछ चादरें लेके उसी जगह पे रख दे। अभी अकबर की दादी ख्वाब में आई थी कि अकबर का सदका कुछ चादरें पहुंचा, ये ना हो कोई लुटी हुई बीबियां आए वो अकबर का। हाय करो मातम, हाय हुसैन, हाय गरीब। अल्लाह अकबर। क्या कहने, मकबूल हो गई मजलिस। मैं यही चाहता था कि आज मैं सिर्फ बादशाहों के हजूर मुसाहिब पेश करूं। बस भाई ये काफिला चलता चलता, हाय अल्लाह अकबर, ये रबीउल अव्वल के महीने में, जब रबीउल अव्वल का महीना आया, जैद के घर में तैयारियां शुरू हुई। सजने लगे दालान भी, सजने लगी गलियां भी। जैद को इंतजार था। कहता मैंने मौला से पूछा था, मौला बाराती कितने होंगे? कहते हुसैन मौला ने ये तो नहीं बताया कितने बाराती होंगे। हुसैन कहते हैं ज़ायद जब मैं तेरे घर के सामने पहुंच जाऊंगा हो सकता है तू मुझे पहचान ना सके। ज़ैद कहता है कैसे मुमकिन है, मैंने इतने अरसा देखा हुसैन को। बस भाई इधर 13 रबीउल अव्वल का दिन था, सफ़र करता करता काफिला हलब में पहुंचा। हलब के बाहर अकबर की बारात के इस्तकबाल के लिए इतना हजूम था, अकबर की फुफ्फियों को महमलों को छोड़ना पड़ा। सारी रात अकबर की फुफ्फियां और बहनें बाराती बन के बिस्मिल्लाह हलब की गलियों में फिरती रही। सुबह नमाज फजर के बाद बिल्कुल उधर आके मेरा मौला सज्जाद रुका जहां पर अली अकबर की तस्वीर थी। इधर फौरी तौर पर सदका मेरे मौला अकबर के नाम का शुरू हुआ। जैद का गुलाम आया, कहता कैदी तेरी शक्ल बताती है तू को बड़ा शरीफ खानदान का है। कहता कैदी तू कैदी है, तू लहूर होता है। कहता कैदी मैंने अपनी आंखों से देखा इस तस्वीर के नीचे मौजज़े होते हैं, यहाँ मुर्दे जिंदा होते हैं। कैदी अतारफूनी अली अकबर, कैदी ये बता तू अकबर को जानता है? मेरा मौला कहता जैसे मैं अकबर को जानता हूँ ऐसे कोई नहीं जानता। कहता फिर तू भी अकबर का सदका मांग, तेरी कैद छूट जाए। अभी मेरा मौला नीचे खड़ा था, बिस्मिल्लाह आपकी माँ को सलाम मेरे बच्चों। अभी मेरे मौला नीचे खड़े थे, अचानक अकबर का कातिल अकबर का नेजा लेके तस्वीर के सामने आ गया। जैद के गुलाम ने नेजा देखा, फिर अकबर की तस्वीर देखी, ये दौड़ता हुआ घर आया। कहता जैद जल्दी बहरा, जिसकी बारात के इंतजार में है वो अकबर मारा गया है और जल्दी बाजार में आ। जैद कहता क्या बकवास कर रहा है? जैद बाजार में आया, जैद ने यूं देखा नेज़ों को, फिर तस्वीर को देखा। ले लो यार सांस ले लो, बिस्मिल्लाह सांस ले लो। तस्वीर को देख के जैद कहता है मैं भूल नहीं सकता, ये तो अकबर है हुसैन का। जैद कभी ये सोच रहा था, एक आवाज अस्सलामु अलैका या अम्मी जैद,
मौला सज्जाद ने कहा था मेरी आवाज पहचानना, करीब आके कहता है अस्सलामु अलैका या अय्युहल ज़ईफ, और मेरा मौला कहता मैं ज़ईफ नहीं, मैं सज्जाद हूँ, बस ये कहना था। कहता मौला अकबर शहीद हो गए, ये बीबियां कौन है? मेरा मौला कहता है बारात में अकबर की फुफियां भी है, अकबर की बहनें भी है, बस ये कहना था। ज़ैद जल्दी घर दौड़ा, जाके बेटी खदीजा के सर से चादर उतारी और कहते हैं छोड़ पर्दों को, जिसकी बारात के इंतजार में है वो शहीद होके करबला में खुदा गया है, उसकी बारात में बेटियां भी नंगे पाओ, उसकी फुफियां भी नंगे पाओ। अल्लाह अल्लाह।